رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران، پارہ نمبر 3۔ اس سورت کی بہت فضیلت حدیث شریف میں ان کو زہر بین کہا گیا ہے کہ دو چمکتی ہوئی صورتیں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت عمران جو کہ ایک عبادت گزار شخص تھے، ان کی اہلیہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اس میں چونکہ ان کے خاندان کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام آل عمران رکھا گیا۔ موضوعات میں اس کے تبذیر، تبشیر، پرانے اقوام کے واقعات، حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، جنگ بدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، تاکیدی احکامات، مسلمانوں کو خیر امت قرار دیا گیا اور ایمانیات ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی حقانیت بیان کی گئی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پہ کتاب حق نازل کی گئی ہے۔ اس سے قبل تورات اور انجیل بھی اسی ذات نے اتاری۔ اس میں قرآن پاک کا مقصد پتہ چلتا ہے، ھدی للناس، اور دوسرا فرقان، حق و باطل میں تمیز اور ہدایت۔ آیات کی اقسام دو بتائی گئی ہیں کہ محکمات بھی ہم نے اتاری ہیں، متشابہات بھی اتاری ہیں۔ محکمات سے مراد عام آیات ہیں جس میں کچھ تاکیدی احکامات ہیں یا واقعات ہیں یا کچھ اصولی احکامات دیے گئے ہیں۔ متشابہات وہ آیات ہیں جن کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، جیسے کہ حروف مقطعات، اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پنڈلی کا ذکر ہے وہ کس طرح ہے، اس کے عرش کس میٹیریل کا ہے۔ ان سب چیزوں میں ہم نے شبہ نہیں کرنا اور بحث نہیں کرنی، ان کو ایز اٹ از ہم نے ماننا ہے، ورنہ جو لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے۔ ایک دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ ہدایت آنے کے بعد دلوں میں کوئی کجی پیدا نہ ہو۔ بعض اوقات ہدایت قبول کرنے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ شیطان کی چالوں میں پھنس جاتا ہے۔ جنگ بدر کا ذکر ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان دگنے کر کے دکھایا تاکہ ان کا مورال ڈاؤن ہو جائے۔ اس کے بعد دنیا کی زیبائش کی چیزوں کا ذکر ہے کہ انسانوں کے لیے حب و شہوات جو ہیں مزین کر کے دکھائی ہیں۔ اس میں عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، گھوڑے ہیں نشان زدہ، آج کل کے دور میں گاڑیاں کہہ لو، اچھی قیمتی مویشی، کھیتی، ان سب چیزوں سے بہتر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی، جنات تجری من تحتها الانہار، اور اس میں پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضامندی، سب سے قیمتی چیز، کہ اگر تم ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے تو میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، اور وہ ہے جنتیں اور اللہ کی خوشنودی۔ اس کے بعد مومنین کی صفات بتائی ہیں کہ وہ صادقین ہوتے ہیں، سچے، قانتین، تابع دار، کہنا ماننے والے، منفقین، خرچ کرنے والے، مستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والے، یعنی اس میں تہجد کا انڈائریکٹلی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سحری کے وقت جب اللہ تعالیٰ ساتھ پہلے آسمان پہ ہوتا ہے اس سے استغفار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی گواہی دی ہے کہ توحید کی گواہی اللہ اور فرشتے اور تمام اہل علم دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی ہے کہ آپ ان یہود و نصارہ اور امیین کو دعوت دیں، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ کا کام علیک البلاغ، آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ آپ یہ کہیں کہ بے شک اے اللہ تعالیٰ تو ہی بادشاہت کے مالک ہے، تو جس کو چاہے عزت دیتا ہے، بادشاہ دیتا ہے جس سے چاہے چھینتا ہے، جس کو چاہے عزت دے جس سے چاہے چھینے۔ مزید اپنی قدرت کے دلائل آفاقیہ، آیات آفاقیہ بتائی گئی ہیں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں۔ ان تمام جو آیات آفاقیہ ہیں ان کی طرف انسان کی توجہ دلا کر اس کا عقیدہ آخرت کو ابھارا گیا ہے، اللہ پہ ایمان پختہ کیا گیا ہے۔ مومنین کو تاکید کی گئی ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پاک فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی طرف سے آگاہ کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے، اپنی ذات سے ڈراتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ، فسق و فجور اور نافرمانی کے کام چھوڑ دو۔
اللہ کی محبت کی گارنٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مضمر ہے۔ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیں اے نبی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اللہ فاعل بن جائے گا، تم مفعول محبت میں، پھر وہ بڑھ جائے گا تم سے اگر تم نبی کی پیروی کرو گے۔ اس کے بعد حضرت عمران جو تھے ایک عبادت گزار شخص تھے بنی اسرائیل میں سے، ان کا واقعہ ہے کہ ان کی جو اہلیہ تھیں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں، ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو بھی ہے تیری مخلوق، جو بھی میری اولاد ہوگی میں اسے تیرے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر جب بیٹا ہو گیا تو کہنے لگیں کہ بیٹا تو بیٹی کی مانند نہیں ہوتا، لیس ذکر کالانثیٰ، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں بہت عبادت گزار تھیں، عبادت کیا کرتی تھیں، اور جب حضرت ذکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے تو ان کے پاس بے موسمی رزق پڑا ہوتا۔ اس کے بعد بہرحال ان لوگوں نے قرآن اندازی کی کہ اس کی کفالت کون کرے گا۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کے نام قرآن نکلا تھا۔ پھر حضرت ذکریا علیہ السلام کے آگے سے واقعہ ہے کہ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا کہ بے موسم کا پھل اللہ دے سکتا ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے بھی ربی حب لی من لدنک، کہ مجھے اپنے پاس سے نیک صالح اولاد دے۔ فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی، وہ ابھی محراب میں عبادت تھی کر رہے تھے کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی، تو کہنے لگے کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں اور بیوی بانجھ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تو وہ پریشان ہو گئیں کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی گئی، تورات اور انجیل کے وہ علم رکھتے تھے۔ معجزات ان کو جو دیے گئے ان میں مٹی کے پرندے تھے، وہ بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے ان میں روح پھونکتے تھے، اندھے اور کوڑی کو صحیح کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بتا دیتے تھے کہ تم کوئی شخص گھر میں کیا کھا کے آیا اور کیا چھوڑ کے آیا۔ لیکن انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی تھی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس تم اس کی عبادت کرو۔ لیکن بعد میں لوگوں نے ان کو ہی اللہ کا بیٹا بنا ڈالا اور شریک بنا دیا۔ ان کے حواریوں کا ذکر ہے کہ کچھ حواری تھے ان کی قوم سے جو ان کا دین میں ساتھ دیتے تھے، ان کے دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے، جیسے اللہ کے نزدیک ان کی مثال ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ ان کو اگر بنا مرد عورت کے پیدا کر سکتا ہوں تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنا باپ کے پیدا کر سکتا ہوں۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تو تمہارے رب کی طرف سے واضح ہے، بس تم شک کرنے والوں میں سے مت بنو۔ اہل کتاب کے گناہ بتائے گئے ہیں کہ وہ ایک تو کفر کرتے ہیں، حق کو باطل سے ملاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ تورات کو توڑ مروڑ کر پڑھتا ہے کہ وہ تاکہ ظاہر کرے کہ وہ باتیں اللہ کی طرف سے منسوب کر رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے آیات نہیں ہوتی، اور اپنی من مرضی کے احکامات پہ وہ چلتے تھے، وہ اللہ پہ جھوٹ کھڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کسی انسان کے لائق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ یہی کہتے رہے انبیاء کہ ربانی بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، رب کے بندے۔ یا وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نبیوں اور فرشتوں کو خدا بنا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا تھا کہ تم آخری نبی کو مانو گے اور اس پہ گواہ رہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام کے سوا یہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، جبکہ آسمان و زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اللہ ہی کے تابع ہے۔ لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، اور یہ لوگ جو ہیں اللہ کے حکم سے سرتابی کرتے ہیں۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے، تفریق بین الانبیاء جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام ہے کہ تمام انبیاء کو برحق مانے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے اللہ ان کو کبھی ہدایت نہیں دے گا، ان پہ سب کی اللہ، فرشتوں اور انسانوں کی لعنت ہے، اور جو کفر کی حالت میں ہی مر گئے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اگر زمین بھر کے بھی وہ سونا قیامت کے دن دیں تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ عالم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔